السلام علیکم ویورز، ایوری ڈے لا کے ساتھ عدنان عادل حسین آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہم مختلف لاز کے اوپر سیریز آف ویڈیوز کرتے ہیں۔ اس وقت ہم پراپرٹیز کی پلے لسٹ کہہ لیں یا فولڈر کہہ لیں، اس کے اوپر مختلف پراپرٹیز کے ٹائپس، لینڈ ہولڈنگ، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج کی یہ سیریز آف ویڈیوز، میں اسے سیریز آف ویڈیوز اندر سیریز آف ویڈیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگری لینڈ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے اور اس کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا کافی مشکل کام ہے، بٹ آئی ٹرائی کہ اس کو میں مختلف حصوں میں بانٹ کے ایک سادہ الفاظ زبان میں آپ تک پہنچاؤں۔ مختلف لاز اس میں انوالو ہیں، کوشش کروں گا کہ ریلیونٹ صرف جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ ڈیٹیلڈ اگر اس کے لیے آپ کو انفارمیشن چاہیے تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ایڈریس کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ڈیٹیلڈ اس کی پریزنٹیشن بھی موجود ہے۔ اسپیشلسٹ کے لیے مجھے کئی دفعہ کوئریز آتی ہیں کہ مختلف باتوں کے اوپر، مختلف اور سوالات کے اوپر بات کی جائے۔ اسپیشلسٹ کے لیے بھی ہم سیریز آف ویڈیوز سٹارٹ کریں گے ڈفرینٹ فولڈرز کے اندر، جس میں بینکنگ سے ریلیٹڈ، لائر سے ریلیٹڈ، سرٹن اسپیشلائزیشن سے ریلیٹڈ علیحدہ ویڈیوز ریکارڈ ہوں گے۔ سو لیٹ اسٹارٹ پراپرٹیز ہیونگ لینڈ ریونیو ریکارڈ۔ اسے میں ٹرم لینڈ ریونیو ریکارڈ یا ایگری لینڈس اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ان کی بیس کے اوپر جو کاغذ ہوتے ہیں وہ فرد خسرہ کھیوٹ کھتونی کی طرح کے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لینڈ کی یوزز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اس کے ڈاکیومنٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کمرشل لینڈ ہے یا ریزیڈینشیل لینڈ ہے، یہ اس کی یوزج ہے۔ ضروری نہیں کہ ریزیڈینشیل لینڈ کے نیچے خسرہ کھیوٹ نہ ہو یا فارم 2 فارم 7 نہ ہو۔ یہ جو لینڈ ریونیو ہے اس کو خاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کے بارے میں جو رائٹس نکلے ہیں وہ ریونیو کلیکشن سے ہی نکلے ہیں۔ جیسے اب آج کل کے دور میں، ماڈرن دور میں، پراپرٹی ٹیکس PT1 سے ریلیٹڈ فارم ہوتا ہے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ میں اس سے پہلے کہ اس کے کانسیپٹس پہ جاؤں، میں آپ کو لینڈ ہولڈنگ ان پاکستان بتانا چاہتا ہوں۔ سبسسٹنس لیول، اکنامک ہولڈنگ اور ابو اکنامک ہولڈنگ، یہ تین اس کے اسٹیٹ بینک نے بھی اس کو تین حصوں میں ڈسکرائب کیا ہوا ہے اور یہ تین اس کے نام چلتے ہیں۔ پنجاب میں یہ 12.5 ایکڑز، 8 کنال کا تقریباً 1 ایکڑ ہوتا ہے اور 1 کنال 500 گز کا ہوتا ہے۔ سو 12.5 ایکڑز تک پنجاب میں سبسسٹنس ہولڈنگ ہے۔ سبسسٹنس ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ جن کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ یو کین انڈرسٹینڈ 12.5 ایکڑ کوئی بہت بڑی لینڈ نہیں ہے۔ وین یو آپ جب اس کے اوپر کوئی کراپ اگاتے ہیں تو اکنامک ہولڈنگ پنجاب کے اندر 12.5 ایکڑ سے 50 ایکڑ تک ہے، وچ مینس کہ یہاں پہ انسان خوشحالی میں رہ سکتا ہے۔ ابو اکنامک ہولڈنگ یعنی ایفلوئنٹ لوگ ابو 50 ایکڑ پنجاب۔ KPK بیکاز پنجاب از مور فرٹائل، اس لیے یہاں پہ یہ شاید ایکڑ میں کم ہوں گے۔ KPK از لائک پنجاب سیم، بلکہ اس کے اندر سبسسٹنس جو ہے وہ اپ ٹو 12.5 ایکڑس ہے، اکنامک ہولڈنگ اپ ٹو 12.5 to 50 ایکڑس ہے، اینڈ ابو اکنامک KPK از اگین سیم ابو 50 ایکڑس۔ سندھ میں یہ جگہ تھوڑی زیادہ ہے بیکاز سندھ کے اندر جگہ سیلابی جسے کہتے ہیں اوپر کلر آ جانا یا وائٹ سا وہ کیمیکل جو آ جانا، اس وجہ سے سندھ کے اندر یہ سبسسٹنس لیول کو ذرا بڑھایا گیا ہے۔ یہ 16 ایکڑ تک، 16 ایکڑ تک سبسسٹنس ہولڈنگ ہے، اکنامک ہولڈنگ 32 ایکڑ تک ہے۔ یہ پنجاب اور KPK سے کم ہے۔ اور ابو 64 ایکڑز جو ہے وہ ابو اکنامک ہولڈنگ ہے۔ بلوچستان زیادہ فرٹائل نہیں ہے، زیادہ وہاں پہ کاشت نہیں ہو سکی، تو 32 ایکڑز تک سبسسٹنس ہولڈنگ ہے، 32 to 64 اکنامک ہولڈنگ ہے، اینڈ ابو 64 یہ ابو اکنامک ہولڈنگ کہلاتی ہے۔ یہ اسٹیٹسٹکس
2012 کے ایگریکلچر سینسس کے مطابق ہے. مردم شماری سینسس وہ ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹ سے اپروو ہو جاتا ہے, جس کے فگرز ریسٹ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس بھی فگرز ہیں, اسٹیٹ بینک کے پاس بھی ہیں جو کہ ریگولرلی اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. جرنلزم کے اندر, اخباروں کے اندر بھی فگرز آ رہی ہوتی ہیں. یہ ریگولر اپڈیٹڈ فگرز پیش بھی کی جاتی ہیں ٹو ہائر آفیسز, ہائر اسٹیچوٹری آفیسز. یٹ ان کو سینسس کی فگر نہیں کہا جا سکتا. میں چونکہ یہ ایک پبلک فورم کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں, لہٰذا میں یہ 2012 کی سینسس کی فگرز کے اوپر ہی بات کروں گا. ڈیفینیٹلی اس سے نمبر زیادہ ہوں گے, بٹ آپ کو ٹرینڈز پتہ لگ رہے ہوں گے. یہ لینڈ ہولڈنگ پیٹرن ایگریکلچر لینڈ کا ہے. نمبر آف پاپولیشن سے مراد ٹوٹل نمبر آف فارمرز 8.359 ملین, 8.360 ملین کہہ لیں, یعنی 83,60,000 کے قریب فارمرز جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. اب اس کی آگے ڈویژن دیکھتے ہیں. جو ہمارے پاس 5 ایکڑ تک کا بلو سبسسٹنس لیول 5 ایکڑ تک کا طبقہ ہے, وہ 67% لوگ ہیں جو کہ صرف 5 ایکڑ تک کی جگہ ہولڈ کرتے ہیں, اور یہ کلٹیویٹڈ لینڈ کا 18% ہے. تقریباً 20 لاکھ 1.920 ملین 19,20,000 لوگ جو ہیں وہ 23% جو کہ پاپولیشن کا ہیں, یہ 5 to 12.5 ایکڑ تک, یعنی سبسسٹنس لیول سے نیچے جو ہمارے زندگی گزار رہے ہیں فارمرز, وہ اراؤنڈ 90% ہے, بلکہ ایگزیکٹلی 90% ہے. 90% آپ کا فارمر 12.5 ایکڑ تک کی زمین رکھتا ہے, اور یہ زمین کتنی ہے, یہ اباؤٹ 43% ہے. 43% آف لینڈ از ہینڈلڈ بائی 90% آف پاپولیشن. دوسری سائڈ پہ دیکھیں 13% آف لینڈ از ہینڈلڈ بائی 13 plus this 30%, 30% of land is handled by 1.43% of farmers, وڈیراز, جاگیردار. لینڈ ریفارمز کے بعد کی ہے صورتحال ہے, یعنی 43% زمین 90% لوگ ہولڈ کرتے ہیں, 30% زمین 1.44% لوگ ہولڈ کرتے ہیں. اب یہ 90% لوگ کون ہیں؟ یہ زمین اپنی یا اربنائزیشن میں بیچ رہے ہیں, یا گوٹھ آباد میں بیچ رہے ہیں, یا یہ مشکل سے ایک جھونپڑی, ایک لائف سٹاک, ایک بکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, جن سے شاید اب یہ دودھ کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ان سے لے جاتی ہیں. ان کے اگر بیٹے ہوتے ہیں تو ایک بیٹا دبئی میں کام کر رہا ہوتا ہے, ایک بندہ بیٹا مزدوری سعودیہ میں کر رہا ہوتا ہے, ایک ہمارے گھر, آپ کے ہمارے گھروں کے اندر ملازمت کر رہا ہوتا ہے. اینڈ دس is actually backbone of our agriculture. Now you understand ہماری ایگریکلچر کی صورتحال کو گورنمنٹس کیسے دیکھیں. But here this is not a political program. Let's move forward. ٹاپک اوور ویو میں ہم ان سیریز آف ویڈیوز میں دیکھیں گے پروونس وائز لاز اینڈ رولس. سو دیر آر سو مینی اباؤٹ, ہم آگے دیکھیں گے. I had to go through these laws again just to be more accurate and more precise to narrate these things to you. سندھ ریلیٹڈ لاز علیحدہ ہوں گے, ادر دین سندھ ریلیٹڈ لاز زیادہ ہوں. آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ یہ سندھ کا علیحدہ ذکر کیوں ہے اور کے پی کے, پنجاب, بلوچستان میں ایک جیسے سسٹم کیوں ہے؟ شاید یہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سندھ کے اندر بائی نوٹیفیکیشن اپلائی کیا گیا, باقی پاکستان میں نہیں ہوا. باقی پاکستان کے اندر وہ تھرو کورٹس ہوا. سندھ نے اپنے لینڈ ریونیو لاز وہی رکھے, ٹرمینالوجی ڈفرینٹ کر رہی. سندھ کے جو لینڈ ریونیو رولز 1968 ہے اس میں ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے, بٹ سندھ کے لاز اور ان کی ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہے, ریسٹ آف پاکستان کی ایک ہے. The reason I cannot narrate it on this channel, اس کے اوپر شاید ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے کہ یہ کیوں تھا, بٹ that's irrelevant here. بٹ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بھی ٹرمینالوجی کا ذکر کریں گے کانسیپٹس ایک ہوں گے, ٹرمینالوجی ڈفرینٹ ہوگی سندھ کی اور ریسٹ تینوں صوبوں کی, بلکہ کشمیر اور جی بی کے اندر بھی وہی ٹرمینالوجی چلتی ہے جو کہ پنجاب, کے پی کے اور بلوچستان میں چلتی ہے. ہم اس کے اندر ایگریکلچر کے لینڈ کے ٹاپکس میں دیکھیں گے لینڈ ریونیو ایکٹ کی لینڈ کون سی ہیں. لینڈ ریونیو ایکٹ لینڈس اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ کوئی قانونی لفظ نہیں ہے, لیکن یہ خاص وہ بتانے کے لیے کہ وہ زمینیں جن کے
पास जिनके बेस के ऊपर जिनके लैंड राइट्स डॉक्यूमेंट हुए हुए होते हैं इस लैंड रेवेन्यू एक्ट के थ्रू। देन एवैक्यूई प्रॉपर्टी एग्री लैंड्स हैं। एवैक्यूई से मुराद वो है जो महाजरीन की, जब लोग यहाँ से चले गए थे, कुछ लोग यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया से चले गए थे और बाहर इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे एट 1947, तो वो एवैक्यूई प्रॉपर्टीज बनी थी, उसके उससे उसकी लैंड्स हैं। हम इसको सीरीज ऑफ वीडियोज में देखेंगे। कॉलोनी लैंड्स क्या होती हैं, ये सेटलमेंट्स कौन सी थी, इसको देखेंगे। कच्ची आबादी स्कीम्स बहुत आई नहीं है, जैसे नेफ्डा अब एक इसकी मॉडर्नाइज शक्ल है। गोट आबाद स्कीम्स ये सिंध के अंदर है। गोट सिंध में गाँव को कहा जाता है। आबादी देह स्कीम्स अदर देन सिंध, आबादी देह शामिलात का वर्ड भी है और एक विलेज को भी आबादी देह कहा जाता है। ये स्कीम्स, इसके ऊपर भी हम करेंगे डिस्कस। शामिलात कॉमन लैंड जो होती है, इसको सिंध में आसाइश कहा जाता है। ये क्या होती हैं, इनकी लैंड्स कैसी होती हैं, ये हम सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड्स और टेनेंट्स में क्या फ़र्क है। लोकल गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ क्या हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ शायद इस सीरीज़ में, ये 6 वीडियोस की सीरीज़ है ये एग्रीकल्चर की, शायद इसमें ये उस तरह से वाज़ेह ना कर सके। प्रीएम्पशन, हक शुफा इसके ऊपर बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ टर्म्स में हम देखते हैं एस्टेट क्या होती है, प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील, तहसील के अंदर एस्टेट, जिसे मौजा या देह कहा जाता है। खसरा किसे कहते हैं, जिसे नंबर प्लॉट नंबर हमने पिछली वीडियो में देखा था। खेवट पुराना संस्कृत का वर्ड है। होल्डिंग इसका मतलब है खतौनी, मीन्स काश्त का इलाका, कितनी खतौनी है इसके अंदर। ये सिंध में इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं है खतौनी की। तहसीलदार सिंध के मुख्तियार कार। कानून गो किसे कहते हैं, कानून गो लफ्ज था, इसे कानून गो गलत उलाम लफ्ज में बोला जाता है। टपेदार मीन्स पटवारी। पतादार ये भी इसी से ही रिलेटेड है, हम देखेंगे आगे चल के। फर्द क्या किसे कहते हैं, फॉर्म 2 फॉर्म 7 क्या होता है सिंध में। फर्द की रेप्लिका फॉर्म 2 और फॉर्म 7 है। हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो फर्द होती है, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर हकदारान ज़मीन, इसको कैसे समझाया जाता है। म्यूटेशन यानी इंतकाल। ततीमा मीन्स पार्टीशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, इसे पंजाब में कहा जाता है। डिमार्केशन, पार्टीशन, पंजाब में इसे वंडा भी कहा जाता है। वंड करना पंजाबी का लफ्ज है, तकसीम करना। गिरदावरी नंबर शुमारी। गिरदावरी इज हार्वेस्ट इंस्पेक्शन रजिस्टर, सिंध में से नंबर शुमारी कहा जाता है। खराबा यानी फसल कितनी ज़ाया हो गई सिंध और अदर देन सिंध के पूरे पाकिस्तान के अंदर से स्टेटमेंट ऑफ खराबा भी बनती है। बट गिरदावरी टेल्स द पोजेशन और इसके ऊपर काश्त कब तक हुई है, इसके क्या रोल है हम आगे चल के देखेंगे। मसावी, मुसावी इज द लट्ठा, पटवारी के लट्ठे को मसावी कहते हैं, जिसके ऊपर नक्शा बना होता है। अक्स शजरा, उस मसावी उस लट्ठे के से जो हम साइड प्लान एग्जैक्ट उसका लेते हैं। शजरा किताब इसी से रिलेटेड चीज़ है। एनी अदर रेलिवेंट टर्म्स हम देखें। कानून गो यानी कानून गो, लैंड रेवेन्यू मैनुअल 1968 जो सिंध का और अदर देन सिंध, उसके अंदर भी यही है। ये कौन हुआ करता था मुगल्स के ज़माने से। शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था और अकबर के दौर में इसको बाकायदा शक्ल दी गई। शेरशाह सूरी से ही ये टर्म सारी उसी के दौर से निकली हुई हैं। ये लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल होता था, परगना वहाँ पे जगह थी, मुगल्स के ज़माने की बात कर रहा हूँ। एंड जनरली बिलोंग टू वन ऑफ द अकाउंटेंट कास्ट। ये बरादरियाँ होती थी, जैसे तलाती एक बरादरी थी, उसे भी विलेज अकाउंटेंट कहते थे। कानून को उसकी हायर कास्ट थी। तलाती को बाद में पटवारी में कन्वर्ट किया गया। ये हेरिडेटरी पोस्ट होती थी, विरासती, यानी उसका बेटा भी वही बनेगा। ये कोई एग्जाम दे के नहीं बनते थे, ये कोई इलेक्शन से नहीं बनते थे, हेरिडेटरी पोस्ट थी। बट इसको हटाने के लिए लेकिन बादशाही ऑर्डर चाहिए होता था फॉर द नॉमिनेशन ऑफ ईच न्यू पर्सन। नाउ हेड टपेदार, हेड पटवारी इज कॉल्ड कानून। एक हेड पटवारी को कानून को कहा जाता है। चौधरी, चौधरी एक जात भी है। चौधरी निकले कहाँ से, चौधरी वॉज एन इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर लाइक कानून को। ये उसका काउंटर चेक होता था, ये लीडिंग जिम्मेदार होता था ऑफ द लोकेलिटी। ये एक डेजिग्नेशन था, जिससे ये कास्ट बन गई। अगर हम पंजाब की जातों
پیچھے کتاب پڑھی بھی ہوگی. اس میں دیکھیں تو یہ چودھریز وہیں سے ایوالو ہوئی ہیں, یہ کاسٹ وہیں سے بنی ہے. یہ تقابی لونز کے لیے جتنے بھی اس علاقے میں تقابی لونز ہوتے ہیں کاشت کے لیے قرضے, یہ جتنے قرضے دیے جاتے تھے ان کے لیے شورٹی بنتے ہوتے تھے. پٹواری اور ٹپے دار یا مقدم بھی کہا جاتا ہے. مقدم اب آج کل وہ ہے جو پلیج کو کی رکھوالی کرتا ہے بینکس کے بہاف کے اوپر, بینک کا ایجنٹ ہوتا ہے. مقدم کی ٹرم کہاں سے نکلی ہے؟ یہ ولیج لیول آفیشلز ہوتے تھے جو کہ ہیڈ مین کہلاتے تھے, مطلب ان کے بڑے چودھریوں سے نیچے کے لوگ. اس سروس کے اگر یہ سروس دیا کرتے تھے تو 2.5% آف دا ٹوٹل ریونیو کلیکٹڈ ان کے پاس آتا ہوتا تھا. وہی عادت پٹواریوں کو شاید پڑی بھی ہے کہ ریونیو کافی پیسے ملتے ہوتے تھے. پٹواری کی تنخواہ بہت کم ہے, گریڈ 14 کا ملازم کو کتنا ملتا ہوگا, لیکن 2.5% آف ٹوٹل ریونیو آف دا اسٹیٹ کلیکٹڈ بہت بڑی رقم ہوتی تھی. پٹواری نے مینٹین کرنا ہوتا تھا ریکارڈ, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اسپائیونیج کے لیے بھی کام کرتا تھا, پچھلی ویڈیو میں دیکھیے گا. برٹش ایرا میں اچھا اس مغلز کے اندر یہ سارا کچھ اسٹیبلش ہوا, اور برٹش ایرا کے اندر مائنر چینجز انہوں نے کی, جس کے اندر انہوں نے باؤنڈریز کا سسٹم, یا اس وقت وہ بھی آ گیا تھا ناپ تول کا نظام, ناپنے کا جانچنے کا نظام. سو انہوں نے اس کے اوپر زیادہ کام کیا. 1852 کے اندر اس کو ڈاکیومنٹ بھی کیا. انہوں نے نقشہ بنایا, باؤنڈری میپ. یہ میری ٹرمینالوجی جو میں نے اس کے اندر لکھی ہوئی ہے اس سے آپ کنفیوز ہوں گے, لہٰذا I'll try to کہ جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ٹرمز ان کو تو بیان کروں, لیکن جیسے نقشہ تھک پاسی کو میں اگر آپ کو کہوں گا تو آپ شاید اس سے کنفیوز ہو جائیں گے. سو لکھی ہوئی ہیں, یو کین ٹیک اسکرین شاٹس آف دیٹ ان کیس فار ریممبرنگ. بٹ باؤنڈری میپ, ایک اسٹیٹ کی باؤنڈری کو تیار کرنا, یہ نقشہ انہوں نے بنوایا. فیلڈ میپ اور خسرہ. خسرہ کیا تھا؟ خسرے کا ٹرم کہاں سے نکلی؟ خسرہ واز اے رجسٹر نریٹنگ ایچ فیلڈ اینڈ اٹس نمبر اینڈ اٹس اونرز اینڈ کلٹیویٹرز, سوائل اینڈ کلاس آف دا لینڈ. ایک ساری چیزیں اس خسرے کے اندر لکھی ہوئی ہوتی تھی. اس کے بعد یہ خسرہ, اسی لیے خسرہ گردابری کہا گیا. خسرہ کا مطلب ہے رجسٹر, گردابری کا رجسٹر, خسرہ گردابری. وہ جو پلاٹ نمبر ہے اسے بھی خسرہ کہا جاتا ہے کیونکہ سب کچھ اس پلاٹ سے ریلیٹڈ ہے. سو وہ ڈینوٹ کیا گیا. خسرے کا مطلب جو ہے اصل میں وہ رجسٹر ہے. جیسے بہی ہے, بہی کھاتے یعنی لیجرز, اس رجسٹر سے ریلیٹڈ لیجرز جس میں ریونیو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اسے بہی کھاتے گئے. پاکستان میں اباؤٹ 19 کروڑ 190 ملین بکس اینڈ رجسٹرز یوز ہوتے ہیں لینڈ ریکارڈ کے لیے. ایک ہلکا پٹواری جو ہے, وہ ہلکا پٹواری سے مراد ہلکا یا بھاری پٹواری نہیں, ہلکا قاف قینچی والا, وہ ہلکا پٹواری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس علاقے کا پٹواری ہے, وہ 17 رجسٹر ہینڈل کرتا ہے. سیٹلمنٹ یعنی آباد کاری سے پہلے کوئی چینج نہیں کی جا سکتی. آباد کاری یعنی سیٹلمنٹ 30 to 35 ایئرس میں ہوتی ہے. سیٹلمنٹ سے کیا مراد ہے کہ سینسس کی طرح کی چیز ہے کہ کون کس علاقے میں آباد ہے, اس خسرے کے اندر کتنے ہولڈنگز ہیں, کتنی کھیوٹ ہیں, کتنی جگہ کاشت ہو رہی ہے, کوئی کسی اور نے آنا ہے, کسی نے نہیں آنا ہے. رائیونٹ کے اندر اشتمال سے ریلیٹڈ کنسالیڈیشن یعنی اشتمال سے ریلیٹڈ تھی ایکٹیویٹی تھی. اشتمال بھی یہ ہوتا ہے مختلف میوٹیشنز کو جمع کرنا اور ان کو کنسالیڈیٹ کرنا. اور میری جگہ اس جگہ پہ ہے, میرے پاس اس خسرے کے اندر مختلف ہولڈنگز ہیں جو کہ ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر ہیں, تو انہوں کو کنسالیڈیٹ بھی کر دینا. سو سیٹلمنٹ ذرا اس سے اوپر کی چیز ہے کہ یہ اس علاقے کو بسایا جائے. وہاں پہ اگر خالی جگہ موجود ہیں تو وہ جگہ الاٹ کی جاتی ہیں اور ٹیننسی پہ دی جاتی ہیں. تو سیٹلمنٹس گلگت کے اندر, ابھی جی بی کے اندر اگر آپ کو فرد نہیں ملتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. سیٹلمنٹ از پر سے یہ ایک انگلش کا ورڈ بھی ہے, بٹ ٹرمینالوجی لینڈ ریونیو کے اندر اس سے مراد آباد کاری ہے. آپ نے اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہوگی تو یہ پاکستان کے لاز سارے ان چاروں صوبوں کے بورڈ آف ریونیو کے موجود ہیں. پنجاب کی یہ ویب سائٹس پہ میں نے دیا ہوا ہے, پنجاب کی, سندھ کی, کے پی کے کی, بلوچستان کی بہت تھوڑے سے لاز ہیں, مجھے بڑی مشکلوں سے ملے تھے. ہارڈ کاپی کی شکل میں موجود ہے, نیٹ کے اوپر کام ہے. سب سے زیادہ لاز جو ریونیو سے ریلیٹڈ ہیں
91 लॉज वो पंजाब के बने हुए। हमारी असल में ये आदत भी है कि हम कोशिश करते हैं कि पिछले लॉ के अंदर तो अमेंडमेंट हो गई होगी, हम किसी भी नए टॉपिक पे बात करनी है उसका नया लॉ रहे हैं। सो ये सारे मौजूद हैं। सो ये एक ओवरव्यू था। हम उसके बाद अब हम मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इसको तफसील में बयान करते रहेंगे। आखिर में व्यूअर्स फिर आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे इस चैनल को चलाने में मदद देगी। आई एम डूइंग इट टू मेक पब्लिक जनरल पब्लिक अवेयर ऑफ द लॉज, जो कि आप शायद बहुत सारे पैसे दे के कभी मसला पड़ जाए तो वकील के पास जाते हैं। बट मेरा शुरू से इट्स बीन 29th ईयर ऑफ माय करियर, मेरा शुरू से ये मानना है कि मसले को हल करने के बजाय मसला पैदा होने से रोकना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी ग्रो टुगेदर एवरीबॉडी ग्रोज मोर देन उस सिचुएशन के बजाय कि जब मैं किसी को गिरा के बढ़ जाऊं। सो ग्रोइंग टुगेदर इज ऑलवेज मोर बेनिफिशियल। तो काइंडली सब्सक्राइब। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।